بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. ڈیولپمنٹس ہیں اس لہٰذا آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے. آپ کی انکریجمنٹ کا بہت شکریہ, روز ملتی ہے اور اس سے بڑا حوصلہ بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے ذرا آپ کو بتا دیں کہ ہو کیا رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپیل فائل کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں ایگزیکٹلی کیا ہوا گزشتہ روز اور اب جو جمعرات کے دن انہوں نے ریکارڈ منگوایا ہوا ہے اس کے اندر پرابلم کیا ہے ابھی, اور یہ کہ عمران خان صاحب کے وکلاء چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف سارا معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں. وہاں سپریم کورٹ کے اندر جو آج سماعت ہوئی اس کے اندر کیا ہوا اور اس کے اندر قانونی نکات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تو میرے اپنے ولاگز کے اندر ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پرابلمز کیا ہیں اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ میں آپ کو آج کی پریکٹیکل صورتحال بتا دوں گا, قانونی بھی اور جو ہونے والا ہے. میں آپ کو لگ بھگ اس کے قریب بہت سی چیزیں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے بھی پریڈکٹ کر سکتا ہوں. ایک تو ذرا اس پہ بات ہو جائے. دوسری بات یہ کہ آپ کی چیخیں تو نکل گئی ہوں گی آج جب آپ نے صبح ٹیلی ویژن اسکرینس کو دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 315 روپے ٹریڈ کر رہا ہے. اب 315 روپے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹس ہیں, جو آپ کی ایڈیبلز ہیں, جو امپورٹڈ چیزیں ہیں, چلو وہ تو وہ مہنگے لوگ کھاتے ہیں, غریب امیر لوگ کھاتے ہیں, لیکن اوور آل آپ کا امپیکٹ آپ کے اوپر کیا آئے گا. اور ڈالر روپی پیرٹی جب خراب ہوگی تو وہ معیشت کے لیے کتنی تباہ کن ہے. آپ کا سود کتنا بڑھ جاتا ہے ایوری ٹائم دیر از اے ڈالر روپی پیرٹی میں جب اتنا پرابلم آتا ہے. 315 روپے انہرڈ آف ہے. اور میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ جس طرح کی مہنگائی ہونے جا رہی ہے آپ کو مجھے ہم سب کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ لگ پتہ جانے والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے. گزشتہ روز ایک بڑا کامیاب آپریشن کیا گیا, ریسکیو آپریشن تھا. ذرا اس کے حوالے سے بات آپ سے کرنی ہے اور اس کے گرد جو ایک پروپیگنڈا گھوم رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بتانا لوگوں کو ضروری ہے. حقائق کیا ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے. الائی کا مقام تھا, بڑا زبردست آپریشن ہوا اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کے اندر شمولیت اختیار کی. اب ذرا بات کر لی جائے کہ عمران خان صاحب کے حالات کیا ہیں. دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پرابلمز ان کے بہت زیادہ ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہیں اور وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. فرسٹریٹ ہونے کی سب سے بنیادی پہلی وجہ دیکھیے کیس انہوں نے غیر قانونی کام, ٹھیک ہے جی ان سے غلطی ہو گئی, سب کچھ ہو گئی, انٹری یہاں نہیں کی, یہ نہیں کیا, وہ کیا, توشہ خانہ ہے. وہی والی بات جو کہ لوگ جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تو لوگ کہتے تھے کہ ان کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ جی بیٹے سے پیسے نہ لینے پر کر دیا. وہ خیر معاملہ پیناما سے شروع ہوا تھا اور بعد میں کورٹ نے 2 نمبر ایک فیصلہ تھا اس کے ذریعے ان کو نائل کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو سزائیں کیا ہوئیں مس ڈکلیریشن آف ایسٹ پہ. عمران خان کو سزا کیا ہوئی مس ڈکلیریشن آف ایسٹ کا ٹائپ آف کری, آپ نے توشہ خانہ کے اندر وہ گفٹ ڈکلیئر نہیں کیے. یہ کوئی کرمنلز تو نہیں ہے نا. تو نیچرل بات ہے جو لوگ ملک کے وزرائے اعظم رہے ہیں ان کو فرسٹریشن تو ہوتی ہے. اب عمران خان صاحب نے جو باقیوں کے ساتھ ہوتا رہا اس کا فائدہ حاصل کیا تو ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. یہ شاید میرے خیال میں یہ قانون قدرت ہے. اب عمران خان صاحب کو فرسٹریشن یہ ہے کہ یار یہ کیس اس کے اندر تو 3 سال یہ سزا ہے اور اس میں میری ابھی تک بیل نہیں ہو رہی, کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو ریکارڈ دوبارہ بتا دوں. جب مریم نواز شریف صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر کو سزائیں ہوئی تھیں, گرفتار ہوئے تھے جولائی میں, وہ گرفتار ہوئے تھے سپٹمبر کی 19 یا 20 تاریخ کو جا کے ان کی ایون فیلڈ کے اندر ان کی سزا معطلی ہوئی تھی اور بیلز ہوئی تھی. یہ بات آپ کو یاد کروانا ضروری ہے. تو اس حساب سے عمران خان صاحب کی بیل لگ گئی ہے. عدالت نے ریکارڈ گزشتہ روز مانگا, ان کے وکلاء نے بڑا وہاں شور مچایا اور کہا جی کہ آپ آج ہی فیصلہ کریں, آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ جی ریکارڈ چاہیے ہمیں, ریکارڈ مقدمے کا آ جائے. اب ریکارڈ مقدمے کا جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے کہا جی 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں. عدالت نے کہا نہیں, وہاں پر شور بہت مچایا گیا عمران خان صاحب کے وکلاء کی جانب سے, لہٰذا عدالت نے جمعرات کے روز یعنی کل کے لیے وہ کیس فکس کر دیا. آپ کو یاد ہوگا میں جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اس کے بعد بھی میں نے آپ کو اپنے ولاگس کے اندر ہی بتایا کہ اس کیس کے اندر کچھ بنیادی سکم ہے جو ٹرائل کورٹ نے بڑا ہرڈلی فیصلہ کیا ہے اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بہتر ہو سکتا تھا, قانون اور انصاف کے معیار پہ پوری طریقے سے اتر سکتا تھا اگر جو ہوا وہ طریقے سے کیا جاتا اور اس میں قانون کے بنیادی تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا جاتا. نہیں رکھے گئے اور پرابلم کریٹ ہوا اور آج وہ چیز ہے. اب جب عمران خان صاحب کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے پرابلم ہے. دیکھیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو لوگ جانتے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے یہاں ایسے بھی جج صاحبان ہیں جن کے نام سے ٹرک منسوب ہیں اور بہت سی بڑی چیزیں منسوب ہیں. وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں.
عمران خان صاحب کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ان کی سنتا ہے، یعنی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سنتے ہیں۔ دیکھیے یہ الزام پھر ہر ایک جج پر لگایا جا سکتا ہے، یہ تو پی ایم ایل این بھی لگاتی رہی اور بہت سے لوگ بھی لگاتے رہے ایک دوسرے جج صاحبان کے اوپر۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جب اپیلز کا سلسلہ جاری رہا تو شروع میں تو جب نیب کا بڑا بھاری امپیکٹ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہی چیف جسٹس صاحب، یہی عامر فاروق صاحب اس وقت جج تھے، انہی کے پاس فیصلے آتے تھے، انہی کے پاس کیس لگا ہوتا تھا بیل کا، تو لوگ کہتے نہیں جی یہ تو بڑے بائسڈ ہیں۔ دیکھیے باعث ہے یا نہیں ہے وہ تو کنڈکٹ سے ثابت کرنا پڑے گا، ایویڈنس سے ثابت کرنا پڑے گا۔ عدالت کو سوالات ضرور ہیں، اور میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل رکنا چاہیے تھا جہاں ان کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکنا چاہیے تھا جہاں ان کے حق دفاع کے اوپر ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا پارٹیز کو، لیکن نیچے ٹرائل نہیں روکا۔ وہ ایک مجھے لگتا ہے بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کہ یہ غلطی تھی، یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جب عمران خان صاحب کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس بڑے باعث ہیں اور انہوں نے باہر ان کے وکلاء نے نکل کے انہیں برے الفاظ سے خطاب بھی کیا جو کہ اب موجود ہے، تو اب انہوں نے کل کو کیس لگا لیا۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب کے وکلاء گئے اور انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں لمبی چوڑی اپلیکیشن ہے کہ جی یہ تو بڑا سیٹلڈ باعث ہے ان کا عامر فاروق صاحب کا۔ دیکھیے عامر فاروق صاحب کا باعث ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات جو کہ میں خاکسار آپ کے سامنے کرتا رہا وہ آج سپریم کورٹ نے بھی کی، وہ کیا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے اس میں غلطیاں ہیں۔ میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم آپ کو عرض کرتا رہا ہوں، آپ میرے ولاگز دیکھیں کہ ان میں غلطیاں ہیں، پرابلم ضرور ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ان کا قانونی نقطہ ہے وہ سرفس پہ گھوم رہا تھا، ان کے وکلاء ٹیکنیکل پوائنٹس تک محدود رہے، بالکل میرٹ پر آرگیو نہیں کیا کیونکہ غلطی عمران خان سے ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی۔ لیکن جس طریقے سے ہمایوں دلاور صاحب نے یہ کیس بھگتایا اور جتنی جلد بازی سے کیا اس کے اوپر ضرور سوال اٹھتے ہیں، اور اب سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ اب کل کیا ہو سکتا ہے؟ کل یہ ہوگا جی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کیس کے اندر، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اگر بالکل خالصتاً قانونی زبان میں دیکھا جائے تو یہ آرام سے عمران خان کی بیل بھی ہو سکتی ہے، سزا معطلی بھی ہو سکتی ہے۔ 3 سال سزا والا کیس ہے یار، میں تو آپ کے سامنے اس بات کو ریپیٹڈلی کر چکا ہوں، کوئی اتنا بڑا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا ہوا، لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس دوران کیا ہوا ہے، باقی مقدموں کے اندر میں نے آپ کو بتایا ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں، سائفر والے معاملے میں گرفتاری ان کی ہو چکی ہے، تو کیا وہاں سے ان کو جیل سے کوئی نکلنے بھی دے گا یا نہیں دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے تو سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جی میرے تمام جو میری اپیلیں، میرے کیس کوس ہیں، سب یا پشاور ہائی کورٹ بھیج دیں یا لاہور ہائی کورٹ بھیج دیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کچھ منظور نظر شخصیات موجود ہوں گی، آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتی ہیں، اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ شخصیات موجود ہو سکتی ہیں۔ پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے، لیکن کیا وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سوال مشکل نہیں ہے، جواب مشکل ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اتنی جلدی جیل سے آ رہے ہیں، کوئی نکلنے نہیں دے گا، کیونکہ اور بہت سے معاملات ہیں۔ سائفر والا معاملہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ مطلب آپ کی سوچ ہے۔ اسد عمر صاحب جیسی پرسنالٹی جا کر انہوں نے کہا جناب معاف کریں مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب بھائی جان نے کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نامزد ہیں، ان سے وہ پوچھ رہے ہیں بھائی جان روز آپ بتائیں، وہ نامزد ہیں، اس کے اندر روز یہ انکوائری ہوتی ہے، روز یہ سوال پوچھ جاتے ہیں کہ جناب پورا آپ کو بتانا پڑے گا۔ اب یہ صورتحال ہے، باعث ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو خیر ہو ہی جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بہت مناگی رہی ہے کہ گاڑیاں نہ آئیں۔ عمران خان صاحب وہ واحد شخصیت ہے جن کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ گاڑی اندر لے آئیں جب ان کو گولی لگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ نہیں جی یہ کیا بات ہے، آپ نے عمران خان کو اجازت دے دی۔ بڑے لوگوں نے چیف جسٹس صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ باقی بھی تو لوگ آتے ہیں، باقی بھی تو مریم نواز شریف آتی ہیں، باقی آتے ہیں، ان کو بھی تھریٹس ہو سکتے ہیں، صرف عمران خان کیوں؟ جہاں بھائی وہ بیمار تھے، ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی تو ہو گیا۔ لیکن آپ صرف ایک بات ضرور دیکھیے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے کہ ٹائم لگ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میں نے آپ کو بتا دیا جولائی میں اریسٹ ہوا، سزائیں ہوئیں، جولائی میں اریسٹ ہوا مریم صاحبہ کا، میاں صاحب کا، کیپٹن صفدر صاحب کا، سپٹمبر میں جا کے معطلیاں ہوئیں۔ یہاں پہ بھی ٹائم لگ رہا ہے، لگتا ہے، اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ نال پرابیبلٹی یہاں سزا معطلی ہو جائے گی کیونکہ قانونی طور پر بنتی ہے، اور فیصلے کے اندر حکم میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ لیکن کیا کسی کو کچھ سبق مل رہا ہے؟ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور بڑے مشکلات کے اندر ہیں، کیا انہوں نے کبھی یہ بات سوچی کہ ان کو یہ سب کرنے سے ان کے کیا
حالات تھے اس وقت اور وہ لوگوں کے بارے میں کیا کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے میں فلانے کا AC اتار دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ان کو ایسے رکھو, ان کو ایسے رکھو. آج سب کچھ وہی کرنا پڑ رہا ہے. یہ مشکل کام ہے, حال میں شاید وہ ریپیٹ ہو رہا ہے سب کچھ. آگے چلتے ہیں جی. ذرا اس بار پہ ہو جائے, وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ڈالر کی وجہ سے آج آپ سارا دن تل ملائے ہوئے آپ رہیں گے. میں بھی تل ملایا ہوں, ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ ہم سب پر ہوگا, جو جہاں پر موجود ہے اس کے اوپر ہوگا. اب ذرا بات آ جائے اس ریسکیو آپریشن کی. دیکھیے ریسکیو آپریشن ہوا, لوگوں نے کہا او نہیں جی نہیں یہ تو لوکلز نے کیا ہے. دیکھیے جس لوکل شخص کو بلایا بھی گیا ہے رات کے وقت اور اس نے کیا, وہ 80% کریڈٹ دیتا ہے کہ جی یہ ریسکیو آپریشن فوج کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے. لیکن ہم اتنے بے رحم ہو گئے ہیں کہ چاہے جنرل سرفراز شہید کا ہیلی کاپٹر کریش ہو, کوئی معاملات ہوں, جہاں بنتا ہے کریڈٹ دینا وہاں بھی ہم کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی فوج کو. دیکھیے میں آپ کو سمپل بات بتا دوں, میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ کہتا ہوں اور ایڈوکیٹ کرتا ہوں, جہاں میرا انٹریکشن ہوتا ہے میں کہتا ہوں جی آپ وہ کام کریں جس کے لیے فوج ہے. یعنی پاکستان کی حفاظت, پاکستان کے اندر سب سے مضبوط منظم ڈسپلن ادارہ, بہت زبردست کریڈیبلٹی کا ادارہ. تو یہ سیاسی معاملات کے اندر یہ پروجیکٹس مت کیا کریں, یہ تو میں بھی کہتا ہوں. لیکن میں گالی نہیں دے سکتا بھائی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں جو سولجر ہے اور وہاں پر جو لوگ سرو کرتے ہیں فوج کے اندر, وہ بڑے جیلسلی گارڈ, ان کے لیے صرف ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہے ملک ملک ملک. اور پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں کہ آج رات کو گھر واپس یا آج رات کو سونا ہے یا آج کی رات قبر میں ہے. وہ اتنے کمیٹڈ ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے, یہ SSG کے کئی آفیسر سے انٹریکٹ کیا ہے جو مشنز پہ جاتے ہیں تو دیر ایبسلیوٹلی کئی دفعہ شور ہوتے ہیں وہ, اور کئی ایسے شہید ہوئے جن کی وائرلیس کانورسیشنز موجود ہوں گی, ابھی بھی ریکارڈ میں ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم جا رہے ہیں کہ ایسے ہم ایکسپوز ہوں گے اینڈ ویل ٹیک اے ہٹ, لیکن ہم نے یہ مشن کامیاب بنانا ہے. تو مرتے دم تک ایسے لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں, جب آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو جب ان کے شہداء جو ان کے جنازے ریسیو کرتے ہیں, ان کی وردیاں ریسیو کرتے ہیں, ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا گزرتی ہے. لیکن ہم جب بے رحم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, اور ہم پتہ نہیں تمام ہی حدیں پار کر جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب کل ہی ہمارے بارڈر ریجنز کے اوپر 6 جوان شہید ہوئے. اب مجھے بتائیں, وہ کسی کے باپ, بیٹے, بھائی, کسی کے گھر کے واحد کفیل تھے نا, ان کی زندگیاں چلی گئیں, ختم ہو گئی. ان کے گھروں میں ماتم ڈلا ہوا ہوگا. بے شک شہداء کے گھر ہیں وہ, بے شک وہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تنفیر ہوئی, لیکن ان کی کمی تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں کتنے یتیم ہوئے کل بچے, کتنے ماں باپ بالکل بے سہارا ہو گئے, بچے چلے گئے دنیا سے. لیکن ان کے والدین سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں فخر ہے. وہ ہمارے سامنے کہتے ہیں, لیکن کہیں بیٹھ کے تو روتے ہوں گے یار, اولاد بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. لیکن ہم پتہ نہیں اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک سے, ریاست سے, اپنی فوج سے گلے ہو سکتے ہیں. آپ گلہ ضرور کریں, یہ آپ کا حق ہے, میرا حق ہے بحیثیت ایک پاکستانی. میں اپنی فوج سے گلہ کر سکتا ہوں, میں اپنی تکلیف بھی بیان کر سکتا ہوں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ فلانی جگہ زیادتی ہوئی ہے. لیکن میں یہ جب گالیاں دوں گا اور میں دہشت گرد انہیں بلاؤں گا, وہ قابل برداشت بات نہیں ہے. بہت سے لوگ پھر اس کے اوپر ناراض ہوں گے. کوئی لوگ آپ کو کہتے ہیں جی آپ تو جی فوج کے جی بہت حامی ہیں اور فلان ہے. بھائی میں فوج کا کسی کا حامی نہیں ہوں. بس میں صرف یہ چیز بحیثیت انسان محسوس کرتا ہوں کہ جو لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے ملک کی دفاع کے ساتھ اور ہر وقت تیار ہوتے ہیں مرنے کے لیے, یار ان کو ان القابات سے مت نوازیں. بہرحال یہ ڈیولپمنٹ میں نے جو آپ کے سامنے آج رکھی ہے عمران خان کے کیس کے حوالے سے, میں دوبارہ کہہ دوں, اگر آپ اس کیس کا بیک گراؤنڈ جانا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے لے کر جو میں ولاگس کرتا رہا ہوں اس فیصلے کے حوالے سے, ہمایوں دلاور کے فیصلے کے حوالے سے, اس میں باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں, اور میں کہتا رہا ہوں ایون ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی کہ بھائی اس فیصلے کے اندر پرابلم ہے, اور وہ موجود ہے. تو جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہمارے سامنے ہوگی, اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں عین ممکن ہے کہ کل ان کی سزا معطلی ہو جائے اور ان کی بیل بھی ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کیونکہ قانونی طور پر بنتی ہے. 3 سال والی سزا ہے یار, بنتی ہے. وہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. آج کی ویڈیو لائک, سبسکرائب, شیئر کیجیے گا. آپ سب کی محبت کا, سپورٹ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.